یہاں جس فرقے کا نام لے رہے ہیں تو نام تو خیر آپ کو معلوم ہے، مسعودی فرقہ، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ہے کہ قبر میں زندہ ہے، اپنے مزار مبارک کے اندر نبی زندہ ہے، تو نبی کیسے سانس لیتا ہے؟ 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے یا 2 سال ماں کے پیٹ میں ہے۔ حضرت ضحاک ایک بہت بڑے محدث ہے، وہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہا اور جس وقت پیدا ہو گیا تو ہنسنا شروع کر دیا، اس لیے اس کو ضحاک کہتے ہیں، بہت ہنسنے والا۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ وہ ماں کے پیٹ میں 4 سال رہا اور جس وقت وہ پیدا ہو گئے تو ہنس رہا تھا۔ مخلوق بھی حیران ہے کہ دسوں راغلے تھے، یہ کون آ گیا؟ بچہ تو ظاہر ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں شروع کرتا ہے دابل خلق دا، یہ تو کوئی اور مصیبت آ گئی۔ جیسے وہ پیدا ہو گئے حضرت ضحاک بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے محدث بنایا، تو حضرت جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا تو ہنسنا شروع کر دیا۔ ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ کس طریقے پر سانس لے رہا ہے، اور یہ خود اب آپ دیکھیں پھر بھی وہ زندہ ہے، پھر بھی وہ زندہ ہے، اور زندہ ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ایئر کنڈیشن والی زندگی وہ گزار رہا ہے اور بہترین خوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو دائی، وہ عورتیں جو دائی ہوتی ہیں وہ کھینچنے والی کھینچ رہی ہے اور وہ بچہ وہاں کر رہا ہے کہ مجھے کدھر لے جا رہے ہو، میں تو مچھلی کی طرح، جیسے اس کو باہر لے جاتے ہو تو وہ وہاں پر تڑپ کر کے مچھلی مر جائے گی، مجھے بھی باہر لے جاؤ گے، میرے لیے جو کچھ ایئر کنڈیشن ہے یہی ہے، سانس لینے کا موقع مجھے بہترین یہیں پر مل گیا ہے۔ میرے بھائی ماں کے پیٹ میں 6 مہینہ رہے، 9 مہینہ رہے، 2 سال رہے، 4 سال رہے، وہ سانس لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مشورہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے سانس لے گا، کتنی مرتبہ سانس لے گا اور کہاں پر سانس لے گا، کس قسم کا سانس لے گا، آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزار مبارک فرمایا ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری، یہ نبی کا منبر ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرائیں، آپ حضرات چلے جائیں گے تو اب تک بھی وہ محراب چھوٹے سے ہیں، اور وہ جگہ کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اس جگہ سے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان ہے، یہ الٹے ہاتھ پر۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت، میرے اس منبر کے درمیان میں اس محراب سے لے کر کے اور میں عائشہ کے گھر تک یہ درمیان والا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنت، نبی دفن بھی یہیں پر ہے، اور روضۃ من ریاض الجنت یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جنت میں جو رہتے وہ زندے رہتے، جنت میں مردے نہیں رہتے۔ آپ سمجھ رہے نہیں رہے؟ یا جنت والے بھی مردے؟ آپ تو پھر یہ کہ آپ کو نیند آ رہی تو میں تو چلا جاؤں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت، میرے اس منبر سے لے کر کے اس محراب سے لے کر اور عائشہ کا جو گھر ہے یہ درمیان والا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنت، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں مردے نہیں رہتے، جنت میں زندے رہتے ہیں، تو اس لیے نبی زندہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک کے اندر زندہ ہے۔ اور اب یہ کہ اس کو بدبخت کو یہ فکر ہو گئی کہ نبی جب زندہ ہے اپنے مزار مبارک میں اور اپنے قبر مبارک میں آپ زندہ ہے تو آپ سانس کس طریقے پر لے رہے ہیں؟ یہ وہی قادیانی والا اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر چلے گئے اور فرشتے اس کو آسمانوں پر لے گئے، تو آسمانوں پر یہ ہے کہ وہ پیشاب کہاں پہ کرتا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے؟ تو مولانا منظور احمد چنوٹی نے دامت برکاتہم العالیہ نے جواب دیا قادیانی کو، پیشاب تیرے منہ میں کرتا ہے۔ یہ منظور احمد مینگل کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ منظور احمد چنوٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اس قسم کے پاگلوں سے بھی ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے، بھائی آپ اس قسم کے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ اللہ ہی پر یہ ہے کہ ان کی کیفیت کو چھوڑ دو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی جب مزار مبارک کے اندر زندہ ہے تو سانس کس طریقے پر لے رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خط لکھا، کہا کہ ابن عباس وہ کوٹھڑی بتا دو، ایسی کوٹھڑی ہے، ایسا کمرہ ہے جس کے اندر ایک بندہ رہتا ہے لیکن کبھی سانس نہیں لیتا، یا سانس لیتا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے سانس لے رہا ہے، اور کوئی وہاں پر سوراخ مراخ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بند ہے، اور وہ بندہ وہاں پر زندہ ہے اور وہ سانس لے رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ابن عباس کیا جواب دے گا؟ فرمایا کہ وہ کوٹھڑی ماں کا پیٹ ہے اور وہ بندہ جو اس میں رہ رہا ہے وہ اس کا بچہ ہے۔
یہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ فرمایا کہ وہ قبر بتا دو کہ جہاں پر اس قسم کی قبر ہے یا ایسا مکان ہے کہ مکان بھی جا رہا ہے، مکین بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی دونوں کے دونوں، مکان جدھر جاتا ہے مکین بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب دے دو۔ ابن عباس نے فرمایا وہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی اس کے لیے ایک مکان ہے اور وہ مکین ہے، اس میں مچھلی جہاں جہاں جائے گی یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ جائیں گے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، فون نمبر 682299، موبائل 03332179409۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر مسعودی نے اس پر بھی تو سوال اٹھانا چاہیے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں وہ کیسے سانس لیتے تھے؟ اب وہاں سے سانس نکالنے کی کوئی صورت نہیں ہے، روشندان بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے پر زندہ رہے؟ تو اس قسم کے اشکالات اور اس قسم کے اعتراضات وہ آدمی کریں کہ یہ قرآنی آیات اور ان حقائق کا منکر ہو اور یہ چیزیں اس کے سامنے نہ ہو، وہ قرآن ہی کو تسلیم نہ کرے، اس قسم کے اعتراضات کرے۔